فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد۔ وعلیہ طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بجے محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ کلہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مرحوم غلام عباس صاحب تلاجہ والا، مرحوم نظر عباس تلاجہ والا و کل مومن مومنات کی رکوع سال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات قاری قرآن کی سلامتی کے لیے بھی عرض کر دیں آپ سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ کل جو میں نے گزارش کی تھی علماء کی سرپرستی میں، تو اس پر آج ایک بچے نے کوشش کی، اور یہ یقین جانیے ہمارے ہاں فطرت میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی فطرت میں ہے کار خیر کو انجام دینا۔ بس ایک قائد کی ضرورت ہے، ایک اس آدمی کی ضرورت ہے پہل کون کرے، اور اس میں شرم و حضوری کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت جو دامن یہ مجلس ہے کہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور تحسین بھائی نے حکم صادر فرمایا کل ہم سے کہ ہم حقوق العباد اور حقوق الناس پہ کچھ بولیں۔ ظاہر سی بات ہے میں 25 سے 30 منٹ کی جو گفتگو ہوگی، میں اپنی اصلاحاً میرے شکر مناتا ہوں کہ میرے پاس دو عالم دین ہیں، جو اگر میں کہیں لکنت یا جسارت کرتا نظر آؤں گا تو بعد مجلس میری اصلاح کرتے نظر آئیں گے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کری، اس کا ترجمہ سن لیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ عبادت کریں، یعنی ہم نے خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت اگر کوئی معاشرے میں انجام نہیں دیتا تو ہم اسے ٹوکتے نظر آتے ہیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ ذکر علی عبادت ہے، عبادت ہے یا نہیں؟ اب کوئی اگر ذکر علی نہ کرے تو ہم اسے ٹوکتے ہیں کہ کیوں نہیں کر رہے آپ سمجھیے گا بات کو۔ ذکر علی کیا ہے؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت۔ ایک آدمی ذکر علی ہو رہا ہے اور وہ فرش عذاب پہنا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں، کیونکہ مولائے کائنات کے ذکر میں شرکت نہیں کر رہے۔ اب اس چیز کو جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ حقوق الناس اور حقوق العباد پہ آ سکوں، تھوڑی دیر کی گفتگو رہے گی۔ ہر وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں عبادت سمجھی جاتی ہے، عبادت تو بہت ساری چیزیں بھی آئے گی، اور اس عبادت کو انجام نہ دینے پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹوکنا چاہیے۔ مثلا کوئی مجلس نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں مجلس میں کیوں نہیں جاتے؟ کوئی نوحہ میں شرکت نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں نوحے میں کیوں نہیں جاتے؟ کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو ہمارا خطیب کہتا ہے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ کوئی آدمی خمس کا پابند نہیں اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں خمس کیوں نہیں نکالتے؟ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، عبادت اور عبادت ایک حق ہے۔ اسی طرح ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ماہ رمضان میں روزے کا وقت ہے، آپ ٹوکتے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ حج کا وقت آ گیا، صاحب ثروت، ہم کہتے ہیں حج پہ کیوں نہیں جاتے ہو آپ؟ دوسری اسی طرح جو عبادتوں کا جو چیزیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں، سلام کیوں نہیں کرتے آپ؟
گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بصدقہ امام حسین یہ شعور تو ہے کہ جو چیزیں پتہ ہیں اگر وہ انجام نہ دی جائے تو اس کے لیے ٹوکا جاتا ہے۔ تو آئیے کچھ ان چیزوں کی طرف بھی غور کریں، ذہن میں بٹھا لیں کہ خالی یہی حق نہیں ہے اللہ کے ہمارے اوپر اس سے زیادہ اور کہیں گناہ حق ہیں، بس پتہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے شاید علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہم انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ مثلا حقوق کی بات کی جائے، ابھی دیکھیں میں نے کہا نا میں نماز نہ پڑھتا ہوں، اذان ہو رہی ہے مثلا میں نماز میں نہ ہوں، تو آپ ٹوکیں گے نہیں ٹوکیں گے مجھے؟ کیوں ٹوکتے ہیں بھائی آپ؟ مجلس ہو رہی ہے، چلیے میں مجلس میں فرش عذاب پہ نہ ہوں، آپ مجھے ٹوکیں گے؟ میں آپ کا بچہ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی، مولانا مجلس میں چلیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج بشری ہے کہ جس چیز کو وہ عبادت سمجھتا ہے اگر اس چیز کو انجام نہ دیا جائے تو مچل اڑتا ہے کہ انجام دی جائیں۔ بس اسی طرح جس طرح ہم عبادتوں کو وقت پر انجام نہ دینے پر مچل جاتے ہیں کہ انجام دی جائیں، اسی طرح حقوق العباد بھی عبادت ہے، حقوق الناس بھی عبادت ہے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی۔ دیکھیں حقوق کہتے کسے ہیں؟ حقوق ہے جمع، یہ پلورل کا صیغہ ہے، یعنی حق کی جمع۔ حقوق یعنی بہت سارے حق ہمارے اوپر۔ اب ظاہر سی بات ہے میں خطابت تو نہیں دکھا سکتا آپ کو اس انداز میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کس کس کا حق ہے؟ دو حق ہیں ہمارے اوپر، ایک اللہ کا حق، ایک معاشرے کا حق، سوسائٹی کا۔ اب سوسائٹی کا حق بعد میں لاؤں گا میں، ابھی تو اللہ کا حق بھی بیان نہیں کروں گا۔ میں صرف حق گنانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو، حق ہیں کون کون سے، اور ان حقوق کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی تھوڑی توفیق دے، اور مل جل کے امام سجاد کی خدمت میں چل کے پوچھے کہ حقوق رسالت الحقوق باقاعدہ ایک کتاب سی ہے جس کے اندر تقریباً 52 حقوق بتائے امام نے۔ کتنے؟ ہماری نگاہ میں حقوق کیا کیا ہیں؟ ہماری نگاہ میں مجلس، ماتم، نماز، روزہ، واجبات۔ یہ دیکھیے واجبات الگ حقوق ہیں، مستحبات الگ حقوق ہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے اوپر سب سے پہلا حق تمہاری زبان کا ہے، تمہارے اوپر آنکھوں کا حق ہے، تمہارے اوپر شکم کا حق ہے، تمہارے اوپر کانوں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے پیروں کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سے حق آ گئے؟ اس کی تشریح امام نے فرمائی۔ آنکھوں کا حق یہ ہے کہ یہ روز محشر گواہی دے گی ان آنکھوں سے جو اپنے افعال انجام دیے ہیں، تو آنکھوں کا حق یہ ہے کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، اس کو راہ خدا میں استعمال کرو، اس سے جائز چیزوں کا دیدار کرو۔ امام نے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے کانوں کا حق ہے۔ ابھی میں صرف گناتا ہوں آپ کو حق کون کون سے۔ اس کے بعد حقوق کی جب باری آتی ہے، کیونکہ نماز کا حق، روزے کا حق، حج کا حق، زکوٰۃ کا حق، خمس کا حق، امر بالمعروف کا حق، نہی عن المنکر کا حق، یہ حقوق ہیں، آپ پڑھیے گا۔ اب مطلب کیا نماز کا کیا حق ہے؟ اب یہ تشریح طلب چیزیں ہوتی ہیں، نماز کا کیا حق ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم آئے پیش نماز۔ ہاں مؤذن کا حق، جتنی چیزیں یاد آتی جائیں گی میں گناتا جاؤں گا۔ اس نماز پڑھانے کا حق جو نماز پڑھا رہا ہے، اس استاد کا حق جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے، ان ماں باپ کا حق جو تمہیں تربیت دے رہے ہیں، اس پڑوسی کا حق جو تمہارے پڑوس میں زندگی گزار رہا ہے۔ ابھی تو میں صرف ابھی گنا رہا ہوں حقوق ہیں کیا کیا، صرف ابھی جسے کہتے ہیں نا چیپٹر وائز۔ اب جب ان کی تشریح کرنے پر آئیں گے ہم تو شاید اس کے لیے ایک دو چیزیں کافی نہیں ہوں گی، اس کے لیے باقاعدہ ایک ایک چیز پر گفتگو۔ صدقے کا حق، صدقے کا حق ہوتا ہے کوئی؟ صدقے کا حق رسالت الحقوق میں آپ پڑھیے، امام فرماتے ہیں صدقے کا حق یہ ہے کہ اس طرح دیا جائے کہ کانوں کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح دیا جائے کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح دیا جائے کہ صدقہ دینے کے بعد صدقے کا حق یہ ہے کہ تم فقر و مباحت میں نہ آنا کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے۔ صدقے کا حق یہ ہے کہ جب تم صدقہ دے دو تو یقین جانو یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور روز محشر میرے کام آئے گا۔ لیکن اگر تم نے کسی کی مدد کرنے کے بعد اس پہ فقر و مباحت کی کہ میں نے مدد کر لی تو اب وہ صدقے کی کیٹیگری سے نکل گیا، کیونکہ صدقہ تو جبھی تک تھا جب تک دوسروں کو پتہ نہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
آپ سمجھ رہے ہیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ میں اس طرح کے 52 حقوق ہیں ہماری زندگی میں. اب ہم حقوق الناس اور حقوق العباد میں ایک فرق سا کرتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ حقوق الناس کیا ہیں؟ جو لوگوں کے ہیں، معاشرے کے ہیں. حقوق العباد پہ ایک چیز ہمارے ذہن میں جو بیٹھ گئی ہے وہ جو اللہ کے حق ہیں، یعنی واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیا تو وہ بخش دے گا. سوال یہ، وہ کیوں بخشے گا بھائی؟ اگر یہ حقوق اتنے اچھے نہ ہوتے اور ان کی ضرورت نہ ہوتی تو خلقی کیوں کرتا، حکم کیوں صادر فرماتا؟ ہم حقوق الناس کے بارے میں بے فکر ہیں. یہ پورے 27 کیٹیگری ہے اس کی کہ حقوق الناس میں کیا فرق ہے اور حقوق العباد میں کیا فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے کی شان میں جو میں نے گستاخی کی ہے میں اللہ سے معافی مانگوں. ایک واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا کہ ایک آدمی شراب پیتا تھا بہت زیادہ، اور جب شراب کا بہت زیادہ عادی ہو گیا تو اس کی بیٹی نے اس سے کہا بابا کیوں پیتے ہو، حرام ہے. تو اس نے کہا دیکھیں القاب پروردگار وہ اللہ رحمان رحیم ہے، وہ بار بار یہی کہتا تھا. وہ بیٹی پریشان ایک دن ایک عالم کی خدمت میں آئی، اور عالم کا بھی حق ہے، عالم کی خدمت میں آئی. جیسے انہوں نے کہا کہ ایک دن کو مخصوص کرنا چاہیے. عالم صاحب کہا کہ میرا بابا شراب پیتا ہے اور میں جب اسے روکنا چاہتی ہوں وہ بار بار کہتا اللہ رحمان رحیم ہے. کہا اپنے بابا سے جائے کہنا کہ اللہ قہار بھی ہے. نہیں پہنچا شاید جملہ اب تک. قہار سمجھتے ہیں؟ قہار کے کیا معنی ہے جی؟ تو اگر اللہ قہار ہے تو قہر پہ بات کیوں نہیں ہوئی کبھی؟ ہم جو یہ سوچے بیٹھے ہیں اللہ بخش دے گا. صحیح ہے اللہ بخشے گا، لیکن اللہ کو بخشنے کے جو کرائٹیریا ہے، جو بخشنے کا طریقہ بتایا ہے وہ جبھی تو بخشے گا جب ہم بخشش چاہیں. اور بخشش چاہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حق بتایا ہے کہ دعا کا اور استغفار کا حق کیا ہے؟ کہ استغفار کا حق یہ کہ اس طرح کا اللہ سے عہد و پیمان کرنا کہ جو اب تک کر چکے ہیں اس کے بعد کبھی نہ ہوگا. نہیں بات ہے. ایک صلوات پڑھیے بالکل محمد و آل محمد. بھائی وہ کب بخشے گا؟ اب استغفار کرنے کے لیے ضرورت ہے اس کی معرفت ہو جائے. مثلا ایک چیز عام سی کہی جاتی ہے، میں بہرحال میں بچے کے سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی مجھے نہیں معلوم. چینٹی بھی کاٹتی ہے بھائی، کتا بھی کاٹتا ہے. ہم کسے مارتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کریں اس بات پر. بھائی ایک چینٹی میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ ہمارے بدن پہ ہم نے مار دیا اس کو. کتے کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ ڈرے وہ اٹیک کرے گا دوبارہ، ہم سے زیادہ کاٹ لے گا. بس یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم ان حقوق کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے سوچ لیا ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے توبہ استغفار کر. توبہ استغفار ایسے نہیں ہوتی. توبہ استغفار کرنے کے لیے حقوق الناس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو سمجھتے ہوئے جب تک اس کی معرفت نہ ہو آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے استغفار کے معنی کیا فرمایا. جب ایک شخص کو دیکھا وہ توبہ استغفر اللہ، ایمان میں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے معلوم ہے اس کا حق کیا ہے؟ استغفار کرنا کوئی معمولی بات ہے. استغفار کے معنی یہ ہے کہ جو اب تک ہو چکا ہے دوبارہ نہ ہو. اگر نجس غذا کھانے کے بعد استغفار کر رہے ہیں تو جب تک اس نجس غذا سے خون گوشت پوشت جو بنا ہے جب تک استغفار کرو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے. اب یہ چیزیں تو وہ ہیں جو بیان کی جائیں، اور یہ بیان جبھی ہو پاتی ہیں جب ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمارے پاس رہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم بے پناہ خوش قسمت ہیں کہ ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر تاریخ میں، ہر میدان میں ہماری مدد کے لیے ہمارے آئمہ، ہمارے امام، ہمارے رسول، روایت، حدیث ہمیں مدد کرتی نظر آتی ہیں کہ آپ ہماری زندگی یہاں پر دیکھو، ہم نے تمہارے لیے یہاں پر یہ فرمایا، توبہ اس طرح کر لینا، استغفار اس طرح کر لینا. حقوق الناس، پڑوسی کا حق، ہمسائے کا حق. معلوم پڑوسی کی کتنی عظمت ہے. میں ایک حدیث سناؤں گا تاکہ پڑوسی کی آپ کو اہمیت معلوم ہو سکے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم پردیس سے اپنے گھر آؤ، باہر سے اپنے گھر آؤ، تو اپنے بچوں اور پڑوسی کے بچوں کے لیے کچھ چیز لانا. سنیے گا، اپنے بچوں کے لیے، پڑوسی کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ. اور اگر تمہاری اتنی حیثیت نہ ہو کہ پڑوسی کے لیے بچوں کے لیے کچھ لاؤ تو اپنے بچوں کے لیے تو لانا ہی لانا.
مگر اپنے بچوں کو یہ تاکید فرما دینا، یہ حکم صادر فرما دینا کہ اس کے ریپرز چھلکے بھی باہر نہ ڈالیں اس طرح جو کھلے میں ہوں، کہیں پڑوسی کے بچے دیکھنے کے بعد دل تنگ نہ کر لیں۔ نہیں میرے عزیز، اب یہاں پر میرا دل چاہتا ہے میں رک کے پوچھوں کہ آج ہمارے ساتھ یہ حقوق ادا کر پا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں حقوق کا ادا کرنا عبادت ہے، عبادت ہے یا نہیں؟ اور یہ سارے حقوق اہل بیت نے ادا کیے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پوری تاریخ میں آپ کے سامنے روز تھوڑا تھوڑا ذکر کر ہی رہا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی گردن پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، سارے حقوق اہل بیت نے ادا کیے ہیں۔ ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ شاید ہم اپنے وجود کا بھی حق ادا نہیں کر پا رہے۔ ہمارا حق کیا ہے؟ جو میں نے ابتداءً عرض کیا، شکم کا حق ہم نے ادا کیا۔ امام نے فرمایا شکم کا حق یہ ہے اس کو حرام غذا سے بچانا، اس کو سیر نہ کرنا، یعنی فل ہو کے نہ کھانا اتنا کہ مستی آ جائے، کیونکہ پھر امام نے اس کی وضاحت فرمائی، کیونکہ جب شکم شیر آدمی ہو جاتا ہے، اوور ایٹنگ، پیٹ بھر جاتا ہے، تو سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے۔ جب سستی اور کاہلی آنے لگتی ہے تو انسان عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، آرام کی طرف جاتا ہے، اور آرام بھی کا بھی حق بتایا ہے، آرام بھی عبادت ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ نیت تمہاری یہ ہو کہ میں اس وقت آرام کروں تاکہ کل صبح پھر فریش و تازہ دم ہونے کے بعد راہ خدا میں مولا کی ضمانت میں اپنے آپ کو دے دوں۔ اب یہ حقوق ہے یا نہیں؟ شکم شیری کا حق، امام نے فرمایا زبان کا حق، اللہ اکبر، امام نے فرمایا زبان کا حق۔ اب زبان کا حق کیا ہے؟ کہ اس زبان کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا۔ اب ذکر اہل بیت ذکر الہی سے الگ نہیں ہے، آپ جتنی جگہ پڑھیں گے ذکر الہی آئے گا، ذکر اہل بیت نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر اہل بیت ذکر الہی سے الگ نہیں ہے، سمجھیے گا بات کو، ذکر اہل بیت ہی ذکر الہی ہے، ذکر الہی ذکر اہل بیت ہے، کیونکہ پروردگار نے خود فرمایا حدیث قدسی میں، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس میں نے چاہا کہ میں پہچنوانا جاؤں، جب پہچنوانا چاہا ہے اپنے آپ کو تو فخلقت محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اس کا مطلب یہ کہ خالق کو ہم نے پہچانا ہی اہل بیت کے ذریعے ہے، تو اللہ کا ذکر اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے محمد و آل محمد۔ اب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، زبان کا حق کا ذکر الہی میں مصروف رہنا، کم بولنا، کیونکہ انسان کی پہچان اس کے بولنے سے ہوتی ہے، خود نہج البلاغہ میں اس کی تشریح مل جائے گی۔ کانوں کا حق، اللہ اکبر، سوچیں، امام فرماتے ہیں کانوں کا حق، قبلہ کانوں کا حق، کہ ان کانوں کو راہ خدا میں ذکر خدا میں مشغول رکھنا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا شکم کا اور نفس کا حق۔ کس کا حق؟ نفس۔ نفس پہ بہرحال ایک بہت لمبی چوڑی بات ہونی چاہیے، تھوڑا بغیر داد و تحسین کے ہمیں اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ نفس کا حق کیا ہے؟ میں فرمایا کہ اپنے نفس کا حق یہ ہے کہ اپنے نفس کو ذکر الہی میں ملوث رکھنا، کیونکہ جس وقت تم نے اس نفس کو تنہا چھوڑ دیا تو یہ غفلت کی طرف تمہیں لے جائے گا، گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ نفس کا حق یہ ہے اس کو ہر وقت ذکر الہی میں رکھو۔ جب ذکر الہی تمہارے ارد گرد ہر وقت رہے گا تو دوسری چیزوں کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا، اور جو دوسری چیزیں ذکر الہی سے الگ ہوں گی وہ نجاستیں ہوں گی، اور جو نجاستیں ہیں وہ گمراہی اور کمزوری کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب ذکر الہی میں اپنے نفس کو ہر وقت ملوث رکھو گے تو تم میں اتنی تقویت پیدا ہو جائے گی جیسی تقویت کربلا والے چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پیروں کا حق، پیروں کا حق یہ ہے کہ ان کو راہ خدا میں استعمال کرنا۔ کہاں چل رہے ہو؟ اب روایتوں میں کیا آتا ہے کہ جب روز محشر حساب و کتاب لیا جائے گا، انسان بھلے خاموش رہے مگر اس کا ہر عضو بولے گا، ہاتھ بڑھ کے بولے گا کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا، زبان بولے گی مجھ سے یہ کام لیا گیا، آنکھیں بولیں گی مجھ سے یہ کام لیا گیا، اس کا انسان کا نفس بولے گا مجھ سے یہ کام لیا گیا۔ ان حقوق کو بیان کرتے کرتے پھر جب عبادتوں پہ آتے ہیں، ابھی وجود کے ہم حقوق بیان کر رہے ہیں، اب ہم معاشرے میں کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بھائی بھائی کا حق ادا کر رہا ہے؟ وہ تو ایک بڑی بات ہے، پہلے اپنے حقوق تو پہچان لے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جب ہم اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانیں گے اپنے خدا تک کیا پہنچ پائیں گے؟ پہلے ہم اپنے تو حق ادا کرنے کے عادی ہو جائیں، جسے میں اکثر جملوں میں کہتا ہوں، جب بیٹا باپ کو باپ نہیں کہتا تو پڑوسی کو چچا کیا کہے گا؟ ابھی تو ہم اپنے ہی لیے ایماندار نہیں ہیں، ابھی تو ہم اپنے ہی لیے ایماندار نہیں ہیں۔ اس 24 گھنٹے میں ہم نے اپنے وجود کے کتنے حق ادا کیے؟ ہم نے کتنی دیر ذکر اہل بیت میں اپنے آپ کو ملوث رکھا؟ ہم نے کتنی دیر ذکر الہی میں اپنے آپ کو ملوث رکھا؟ ہم نے کتنی دیر تلاوت قرآن سے اپنی زبان کو معطر کیا؟ ہم نے کتنی دیر فضائل علی علیہ السلام کو اپنے ذہن میں دوڑانے کے بعد ذہن کو پاک کیا؟ ہم نے کتنے دسترخوان پہ نظر حسین کرنے کے بعد اپنے رزق کو پاک کیا؟ ہم نے کتنی دیر اپنے وجود کے اپنے گھروں میں ذکر اہل بیت کرنے کے بعد اپنے گھر کو اسلامک ماحول بنانے کی کوشش کری؟ ہم نے کتنی دیر فضائل اہل بیت علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے غریب کی امداد کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کری؟ ہم نے کتنی دیر امام حسین علیہ السلام کو رائے حق میں قربانی دینے والا مانتے ہوئے باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے قدم اٹھانے کی جرت کری؟ ہم نے کتنی دیر اہل بیت علیہ السلام کے وجود کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے باطل کے خلاف بولنے کی جرت کری؟ اگر نہیں کر پائے ہیں تو جب ہم اپنا ہی حق ادا نہ کر پا رہے ہیں تو پھر معاشرے کے حقوق کی کیا بات کریں گے؟ پڑوسی کے حقوق کی کیا بات کریں گے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے اپنا ہی حق کتنا ادا کیا؟ ابھی 7 چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ نماز کا حق تو ابھی بعد میں آئے گا، ابھی نماز تک آنے کے لیے لائق تو ہو جائے۔ 15 سال کا وقت دیا اللہ نے، بالغ ہونے کے بعد کہا اب آؤ، اب تم پہ ہم فرض کر رہے ہیں۔ پڑھیے جا کے رسالۃ الحقوق میں، بس ایک اشارہ دوں گا کہ نماز کا حق، کہ نماز کا حق یہ کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑو تو خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا۔ جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے یہ رب کریم ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں تمہیں کھڑے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے رازق ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے تمہیں یقین ہونا چاہیے یہی مدد کرنے والا ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں، عبادت کی بات چل رہی نماز کی، جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے موت و حیات پہ اس کا قبضہ ہے۔ اب جب سارے حقوق ہم ادا کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہمیں سب یہ یقین ہو جائے، یعنی صرف الحمد کا ترجمے پہ یقین ہو جائے، گمراہی مٹ جائے گی۔ کیا ہے الحمد کا ترجمہ؟ پہلی آیت بسم اللہ یعنی رحمان رحیم ماننا، دوسری تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے، کیونکہ وقت ہو رہا ہے، تمام تعریف عالمین کے، جب تعریف عالمین کے رب کے لیے، اس کا مطلب یہ اب کوئی اور پالنے والا نہیں، رب وہ ہے۔ اور وہ پالنے والا رب ایسا ہی نہیں ہے، رحمان رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے خالی، مالک یوم الدین ہے، یعنی آخری میں جو فیصلہ ہوگا وہ یہی کرے گا۔ اگر یہ یقین ہمیں ہو جائے تو پھر دنیا کی طرف ہم ہاتھ پھیلاتے نظر کیوں آئیں؟ نہیں، بات شاید آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ اگر ہمیں یہی یقین ہو جائے، کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ جتنا ہم رزق کے بارے میں غور کرتے ہیں، کاش رازق کی معرفت ہو جائے تو رزق کے بارے میں غور ہی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل جل کے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، صرف ترجمے کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، مالک یوم الدین، اور اس کے بعد ایاک نعبد، تیری عبادت، ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ بتائیے کیا کوئی نماز کے حق میں، جب آپ پڑھیں گے رسالۃ الحقوق میں، نماز کے حق میں گریہ و زاری ہو، کتنی بار آنکھوں سے آنسو نکلے؟ نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے، کہی جاتی ہے فقر بعد کہ نماز میں ہمیں دوسری چیزیں یاد آتی ہیں۔ سوال یہ دوسری چیزیں یاد کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اس نماز کو شاید ہم نے عادتاً پڑھا ہے۔ یہ جو نماز سے پہلے آنا، وضو کرنا، اذان میں شرکت کرنا، اقامت میں شرکت کرنا، نماز سے پہلے تکبیر کہنے سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے دعاؤں کا پڑھنا، 7 تکبیروں کا بلند کرنا، یا بہت سے علماء، ایک عالم دین، بڑے مشہور عالم دین تھے، وہ باقاعدہ نماز کی نیت سے پہلے کہ بولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے تھے۔ ان سے پوچھا آغا یہ مستحبات میں نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کا جملہ تھا، میری جان قربان ان جملوں کے اوپر، انہوں نے کہا کیونکہ اگر آج نماز کی بقائے تو حسین کے صدقے میں ہے، ہم یہ کیسے بھول جائیں جس نے عبادت بچائی ہے اس کو فراموش کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے مل جل کے محمد و آل محمد۔ میری باتیں بور تو نہیں کر رہی ہیں آپ کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نماز کا حق، ابھی نماز کے حق کی بات کر رہے ہیں، روزے کا حق تو بعد میں آئے گا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ روزے کے حق کے ساتھ پھر حج کا حق، زکوٰۃ کا حق،
خمس کا حق، ابھی جا کے آپ دیکھیے گا، کوئی بڑی چوڑی کتاب نہیں ہے، 8-9 صفحے پہ آ جائے گی، گوگل پہ ڈالیے رسالۃ الحقوق، رسالۃ الحقوق جب ڈالیں گے تو اس پہ نکل آئے گا، اور جب نکل آئے گا تھوڑی دیر آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ہم پڑھ لیں، پھر ڈسکس ہونا شروع ہو جائے، ہم نے کس کا حق ادا کیا ہے آج تک؟ میں بھی کسی بڑوں کے حقوق کی تو طرف جا نہیں رہا، بیٹی کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، مؤذن تک کا حق ہے، امام نے فرمایا مؤذن تک کا حق ہے، میں نے فرمایا اس مؤذن کا حق اس لیے کیونکہ یہی تو ہے جو گلدستہ اذان پہ جا کے تمہیں عبادتوں کے لیے بلا رہا ہے، اس پیش نماز کا حق جو نماز پڑھا رہا ہے، ان حقوق پہ تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، معاف کیجئے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب اس کے بعد پھر ہمارے اندر ایک نظریہ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ بخش دے گا، صحیح ہے اللہ بخشے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہی میں آخری میں آپ کے سامنے کیونکہ وقت ہو چکا ہے میں آپ کے درمیان بات کروں، وہ جبھی تو بخشے گا جب ہم بخشش چاہیں، اور بخشش کا طریقہ اہل بیت نے کیا فرمایا ہے؟ توبہ کا حق کیا ہے کہ جو اب تک ہو چکا ہے وہ نہ ہو، اب اس توبہ کو قبول کرانے کے لیے اہل بیت کا واسطہ ہے، اہل بیت کا وسیلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے کوئی بڑا وسیلہ نہیں ہے، نام اہل بیت نے جناب آدم کے لیے بھی سہارا بنے، جناب نوح کی مصیبت میں بھی سہارا ہے، تمام انبیاء کی مدد کرنے والے اہل بیت ہیں، تو سوال یہ جو تمام انبیاء کی مدد کر سکتے ہیں تو ہماری مدد بھی کریں گے، شرط یہ کہ جس طرح آدم گڑ گڑا کے ان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں ہم بھی مدد کے لیے بلائیں، ہم بھی ان کی معرفت حاصل کریں، لیکن آپ سورس کہاں لگاؤ گے؟ سورس جبھی تو لگاتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ جب کاغذات پورے ہوں، نہیں بات شاید آپ تک پہنچے، جب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ اس جگہ سورس کہاں لگاؤ گے جہاں غلطی ہے آپ کی ہو، آپ اپنے آدمی کو پریشان نہیں کرو گے، اس کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ مثلا میں نے کوئی چوری کر لی، آپ پولیس والے ہو، میرے اپنے ہو، اپنی قوم کے ہو، مثلا میں آپ کو کیسے فون کر لوں جبکہ مجھے پتا ہے میں چور ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میں چور ہوں، تو آپ سنیں گے میری بات؟ ہاں اگر مجھ پر جھوٹے الزام لگ رہے ہیں تو آپ بھی فل سپورٹ سے مدد کرتے نظر آؤ گے اور میرے پاس بھی کانفیڈنس ہوگا، میں آپ سے کہوں میں پھنس گیا ہوں۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہی مسئلہ ہے، یہی حقوق کی بات ہے۔ اور بس آخری میں آپ کے درمیان بات عرض کرتا چلوں، بندوں کے جو حقوق ہیں، کبھی عرض کریں گے جب تک یہ ہم کو نہ پک دیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں ایک بنیادی فرق ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق میں ایک فرق ہے، اللہ اپنے حقوق کے ترک کرنے پر معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر اگر ہم نے بندوں کی شان میں کوتاہی اور گستاخی کی ہے، جب تک بندے معاف نہ کر دیں خلاف عدالت ہے کہ وہ بخشے۔ اگر آپ کی بات قابل قبول نہ لگ رہی ہو مرزا عمران کی بات، تو امام حسین کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ جب حر قدموں میں آ کے گرا تو امام نے کیا فرمایا؟ حر میں نے بخشا، میرے رب نے بخشا۔ حسین علیہ السلام کا یہ جملہ تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا گیا، اور یہاں حقوق العباد اور حقوق الناس کی تشریح کر دی۔ امام نے اس جملے پہ تعلیم دے دیا کہ جب تک تم نے بندوں کا دل دکھایا ہے، بندے معاف نہ کر دیں، اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معاف کرے، حق تو اس کا خالق ہے، وہ جب بخشے گا جب بندوں سے معافی مانگ لیں۔ اور یہ روایتوں میں آیا جب تم میں اتنی جرت پیدا نہ ہو پائے کہ اپنے بھائی سے معافی مانگ سکو تو تم میں اتنی توفیق کہاں سے ہو پائے گی کہ خالق کے آگے آ کے استغفار و توبہ کر سکو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔ معاف کیجئے گا میں نے آپ کا بڑا قیمتی وقت لیا، کیونکہ ظہر کے بعد بڑا مشکل مرحلہ سا ہوتا ہے، کاروبار پہ نکل اللہ آپ سب کے کاروبار میں برکت دے، ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو محب اہل بیت قرار فرما، ہمیں ان کی تعلیمات، ان کی ارشادات ہیں اس پر توفیق عنایت فرما۔ حقوق کو ادا کرنا، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، یہ عبادت ہے یا نہیں حق کا ادا کرنا؟ جو چیز امام کی زبان سے نکل گئی وہ ہمارے لیے سنت ہے یا نہیں؟ تو جب سنت ہے تو ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، پھر قرآن کا حق آئے گا، دعاؤں کا حق آئے گا، وظائف کا حق آئے گا، یہ بہت سارے حقوق ہیں کہ جن پہ بات ہو، لیکن اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر میں نے آپ کا دل دکھایا تو پہلے آپ سے معافی مانگوں۔ ابھی عرفانیات میں یہ بات آتی ہے تو پرسوں کی مجلس میں تھوڑا سا عرض کریں گے، جب چوتھے امام کا ذکر ہوگا، جب 3 دن بعد جب چوتھے امام کا ذکر آئے گا تو یہ چیز تو عرض کریں گے امام نے کیا فرمایا، لیکن جہاں سب حقوق بیان فرمائے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا حق ہے، وہیں گریائے امام حسین کا بھی حق ہے۔ اب میں ہر مولائی، ہر چاہنے والے، ہر محب سے کہتا ہوں کیا ہم مصائب کا حق ادا کر پائے ہیں آج تک؟ ابھی بات پہ ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا، میں نے اتنے حقوق آپ کو 25-30 منٹ میں بتایا کہ کیا حقوق ہیں، مصائب اور رونے کا بھی حق ہے،
اگر آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ گئے تو اب تک آپ کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر نہیں پہنچے تو میں واقعی آپ کو سناؤں کہ جب چھٹے امام نے کہا کہ ابو بصیر تم نے مصائب ہم نے پڑھے، تم نے حق ادا نہ کیا، تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ حقوق کی بات چل رہی اس لیے میں مصائب کو ٹچ دے رہا ہوں۔ تو جناب ابو بصیر نے اپنے رومال کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا آقا یہ دیکھیے میں آپ کے جد پہ اتنا رویا ہوں کہ میرے رومال سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ پڑھنا بہت آسان ہے، یہ جملہ کہہ دینا کہ کپڑے سے آنسو نکل رہے ہیں، ذرا سوچو اس رومال کو بھگانے کے لیے کتنے آنسو درکار ہوں گے، کب نکلے گا اس سے پانی؟ یہ بھی تو چوسے گا نا کچھ، یہ پانی کب نکلے گا؟ جب یہ تر ہو جائے تو کتنا روئے ہوں گے ابو بصیر۔ لیکن امام نے فرمایا یہ بھی حق نہیں ہوا ابو بصیر، یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے جد کی مصیبت پہ صرف اس طرح رویا جائے، بلکہ ہمارے جد کی مصیبت پہ اگر رونے کا تو حق یہ ہے اس طرح رویا کرو جیسے ہماری جدہ بی بی فاطمہ روتی ہیں، یعنی علماء نے فرمایا اس طرح رویا کرو جیسے ایک ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے، کیونکہ جب رویا جاتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا کہ پڑوس والا کیا کہے گا، برابر میں بیٹھا ہوا شخص کیا کہے گا، بلکہ آنسو نکل آتے ہیں۔ اور ہاں ارباب ازاں کیوں آنسو نہ نکلے اس حسین کی مظلومی کے اوپر جسے رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے، کیوں آنسو نہ نکلے حسین کے اوپر جسے رسول اپنا سوار بنایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس تمام کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے جب اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے تو ایک بار سر حسین نے چلنے سے انکار کر دیا۔ نیزہ بردار چاہتا ہے کہ سر آگے بڑھے مگر سر آگے نہ بڑھا، تو سید سجاد سے پوچھا گیا بابا کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے پیچھے مڑ کے کہا قافلے سے میری بہن سکینہ جدا ہو گئی ہے، میری بہن سکینہ آئے گی تو بابا کا سر بڑھے گا۔ مقاتل نے کہا حق ادا کر دیجیے گا رونے کا۔ مقاتل نے کہا جب بی بی زینب جناب سکینہ کو تلاش کرتی کرتی آگے بڑھی تو کیا منظر دیکھا، ارے خاتون ہے جو سکینہ کو زانو پہ سلائے ہے۔ بی بی زینب نے کہا اے بی بی ارے تو کون ہے جو ہم پہ دشت رحمت پھیر رہی ہے، دشت شفقت پھیر رہی ہے؟ ارے سب کوڑا ڈال رہے ہیں، پتھر مارتے ہیں، چادریں چھینتے۔ بس تاریخ نے لکھا بی بی نے نقاب ہٹائی، اے زینب ارے میں تیری دکھیاری ماں، ارے فاطمہ بس ماں کا نام سننا تھا۔ جناب زینب لپٹ گئیں، اے اماں آپ اب تشریف لائی ہیں جب ہم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے ہماری اس مختصر کی عبادت و قبول فرما۔ امت مسلمہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں ان کی جان و معزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں اس لائق بنا کہ حقوق اہل بیت علیہم السلام ادا کر سکیں، فضائل و مصائب کا حق ادا کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، وہ ذرائع فراہم کرا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ معبود برسات ہے، دعا کا وقت ہے، دعا قبولیت کا شرف ہے، معبود توفیق دے کہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو سکے۔ ہمارے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اگر حیات ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھ۔ ہمارے علماء ہمارے خطبہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مجھے بھی حق بیان سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ زیادہ دیر نہ لگا امام کی ظہر میں تاجیر فرما۔ آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے پھر ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مرحوم غلام عباس تلاجہ والا، مرحوم نظر عباس تلاجہ والا و کل مومن مومنات کی رکوع سلف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللهم صل على محمد